اس قانون کی روح سے۔ اب قتل عمد مستوجب قصاص کے لیے معیاری ثبوت کیا ہے؟ دیکھیں، حدود قوانین میں تو بڑے سیدھے سادے انداز میں کہا گیا ہے کہ سرقہ مستوجب حد ہے اگر اقرار سے ثابت ہو یا دو عاقل بالغ مسلمان مردوں کی گواہی سے جو تزکیۃ الشہود پر بھی پورا اتریں۔ لیکن حدود قوانین پر اتنی تنقید کی گئی اور خواتین کی جانب سے بھی کہ یہ خواتین کے خلاف ڈسکریمنیٹری ہے، امتیازی سلوک پر مبنی ہے، وغیرہ وغیرہ، کہ اب قصاص و دیت کے قانون تک جاتے جاتے مسودہ قانون بنانے والے اتنی صراحت کے ساتھ یہ بات کہہ نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے بہت گھما پھرا کر بات کی ہے۔ میں ذرا اس کی وضاحت کروں۔ دفعہ 302 بے میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ دفعہ 304 میں قصاص کا معیاری ثبوت موجود ہے، اگر اس معیار پر ثبوت ہو تو قصاص کی سزا دیں گے 302 الف کے تحت، لیکن اگر دفعہ 304 میں مذکور معیاری ثبوت دستیاب نہ ہو، اس پر ہمیں ثبوت دستیاب نہ ہو، پھر بھی عدالت مطمئن ہو کہ جرم ہوا ہے اور سزائے موت دینی چاہیے، تو اس کو ہم سزائے موت دیں گے بطور تعزیر دفعہ 302 بی کے تحت۔ تو آئیے دفعہ 304 میں جاتے ہیں۔ دفعہ 304 میں قرار دیا گیا ہے کہ قصاص اس صورت میں دیں گے جب قتل کا جرم ثابت ہو اقرار سے، یا اب یا کے آگے کہنا چاہیے تھا دو عاقل بالغ مسلمان مرد جو تزکیۃ الشہود پر پورا اترے وہ اگر گواہی دیں، عینی شہادت ہو ان کی، لیکن یہ کہنے میں اب ان کو ذرا ہچکچاہٹ تھی، تو انہوں نے کہا یا قانون شہادت آرڈر کی دفعہ 17 میں جو معیار ہے اس پر اگر گواہی موجود ہو۔ تو اب آپ دفعہ 304 مجموعہ تعزیرات پاکستان سے جاتے ہیں قانون شہادت آرڈر کی دفعہ 17 کی طرف۔ اب قانون شہادت آرڈر کی دفعہ 17 کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو وہاں 4 باتیں کہی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ ہر معاملے میں قرآن و سنت کا جو معیار ہے شہادت کا، گواہی کا، ثبوت کا، اس پر عمل ہوگا، یہ ایک عمومی ضابطہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ اگر کسی خصوصی قانون میں کسی معاملے کے لیے کوئی خصوصی معیار مقرر کیا گیا ہو تو اس معیار کو قبول کیا جائے گا اسپیشل لاء کے تحت۔ تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ اگر کوئی قرض لین دین کی دستاویز لکھی جا رہی ہو تو اس پر 2 مردوں کو گواہ بنایا جائے گا یا ایک مرد اور 2 عورتوں کو، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے۔ آیت دین کے الفاظ یوں کہیں کہ ترجمہ کر کے لکھ دیے گئے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ کی گئی ہے کہ باقی جو امور ان تینوں معاملات میں نہیں آتے تو اس میں عدالت دیکھے گی، عدالت فیصلہ کرے گی کہ کس ثبوت کو قبول کرے اور کس کو قبول نہ کرے۔ گویا جج اپنا قانونی ذہن استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کرے گا کہ ثبوت کافی ہے یا ناکافی ہے، قابل قبول ہے یا ناقابل قبول ہے۔ اچھا، تو اب ان 4 میں کون سا معیار یہاں قصاص کے لیے ہے؟ کیونکہ دفعہ 304 میں تو کہا گیا اقرار، یا دفعہ 17 قانون شہادت میں جو معیار ہے اس پر ثبوت، تو دفعہ 17 قانون شہادت میں تو 4 معیارات ذکر ہیں۔ اب ایک ایک کر کے نکالتے جائیں۔ دیکھیں، دستاویز والی چیز تو نکال لیں کیونکہ اس کا تعلق تو لین دین کے معاملے سے ہے اور اس پر گواہ مقرر کیے جاتے ہیں، تو وہ تو ظاہر ہے اس معاملے میں غیر متعلق ہوئی وہ چیز۔ اگر آپ اس دوسرے معاملے کو دیکھیں کہ قصاص و دیت کے قانون کو آپ خصوصی قانون قرار دیں، تو وہ بھی اس لیے یہاں یہ شق بھی ناقابل عمل ہے کہ یہاں تو قصاص و دیت کے قانون میں کوئی خصوصی معیار مقرر ہی نہیں کیا گیا، اس نے تو آپ کو قانون شہادت کی طرف بھیجا۔ اب قانون شہادت سے اگر آپ واپس قصاص و دیت کی طرف آتے ہیں تو یہ تو دور ہوا، یہ تو وشس سائیکل ہے، تو یہ شق بھی خارج ہوئی۔ تو اب آپ کے سامنے 2 معیارات رہ گئے ہیں جن میں آپ نے ایک چننا ہے، قرآن و سنت میں مذکور معیار یا جیسے عدالت مناسب سمجھے۔ اب جیسے عدالت مناسب سمجھے یہ والا آپشن بھی دستیاب نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اسے چنتے ہیں تو پھر دفعہ 302 بی اور دفعہ 302 الف کے معیاری ثبوت میں کوئی فرق نہیں رہا۔ سزائے موت بطور قصاص اور سزائے موت بطور تعزیر میں تو فرق ہے نا۔ تو اگر آپ
جیسے عدالت مناسب سمجھیں والا معیار اختیار کریں تو وہ تو تعزیر کے لیے ہے. یہاں تو ہم قصاص کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر قصاص کے لیے درکار معیار نہ ہو تو ہم تعزیری سزا دیں گے. تو اس طرح تنقیح کر کے ہمارے سامنے واحد معیار بچتا ہے یہ کہ قرآن و سنت میں قصاص کے ثبوت کے لیے جو معیار مقرر کیا گیا ہے اس پر اگر گواہی دستیاب ہو تو قصاص کی سزا دی جائے گی. اتنا گھما پھرا کر بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ وجہ وہی تھی جو میں نے ذکر کی کہ حدود قوانین پر اس دوران میں اتنی تنقید ہوئی تھی کہ ہمارے قانون ساز مزید اس کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے کہ یہ بات صراحتاً کہہ سکیں. لیکن اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہماری عدالتیں اس چکر میں نہیں پڑتی اور انہوں نے ایک سیدھا سادہ راستہ یہ اختیار کیا ہے کہ جب بھی وہ سزائے موت سنائیں تو وہ 302(b) کے تحت تعزیر کی سزا سناتی ہیں. اور اگر کبھی ماتحت عدالت، سیشن کی عدالت اگر کبھی قتل کے مقدمے میں قصاص کی سزا سنائے بھی تو ہائی کورٹ اسے تعزیر میں تبدیل کر دیتی ہے. سزائے موت برقرار رکھتی ہے لیکن اسے سزائے موت بطور تعزیر بنا دیتی ہے. یا ہائی کورٹ سے بھی بچ جائے تو سپریم کورٹ تک پہنچتے پہنچتے سپریم کورٹ بالآخر اس کو قصاص کے بجائے تعزیر بنا دیتی ہے کہ سزائے موت ہو لیکن بطور تعزیر. اب اس میں فرق کیا ہے نتائج کے اعتبار سے؟ نتائج کے اعتبار سے بہت خطرناک فرق واقع ہوا ہے، بالخصوص جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کے بعض فیصلوں کے نتیجے میں. جب وہ سپریم کورٹ پہنچے اور پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے تو ان کے بعض فیصلوں کے نتیجے میں اب یہ اصول طے پایا ہے پاکستان میں کہ جو معافی کے اور صلح کے آپشنز ہیں وہ صرف قصاص کے معاملے میں دستیاب ہیں اور تعزیر کے معاملے میں وہ دستیاب نہیں ہے. اب ان دونوں باتوں کو ملائیے. پاکستان میں بالعموم سزائے موت دی جاتی ہے بطور تعزیر، یہ ایک بات ہوئی. دوسری بات یہ کہ سزائے موت بطور تعزیر کے معاملے میں وہ رسا کے پاس معافی کا یا صلح کا اختیار نہیں ہے. جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کے فیصلوں کے نتیجے میں اس میں اختیار حکومت کے پاس ہے ان کے بقول. تو گویا انہوں نے اپنے فیصلوں کے نتیجے میں وہ صورتحال واپس بحال کر دی ہے جو قصاص و دیت کے قانون سے پہلے کی صورت تھی کہ مقتول کے ورثاء کے پاس معافی کا اختیار نہ ہو، حکومت کے پاس ہو. حالانکہ قصاص و دیت کا قانون تو جیسے میں نے آپ کے سامنے پوری کہانی ذکر کی وہ تو یہاں سے شروع ہوا تھا سارا معاملہ کہ قتل کے مقدمات میں مقتول کے ورثاء کے پاس معافی کا اور صلح کا اختیار ہونا چاہیے. اور یہ بات شریعت بینچ پشاور ہائی کورٹ نے بھی مانی، پشاور ہائی کورٹ شریعت بینچ کے فیصلے کے بعد وفاقی شرعی عدالت نے بھی مانی، پھر سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ نے بھی مانی. لیکن اب سپریم کورٹ نے اپنے فیصلوں کے نتیجے میں اس قانون کی جو تعبیر مقرر کی ہے اس کی روح سے عملاً یہ اختیار ورثاء کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. یہ پھر میں اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو پہلے دن میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اصل معاملہ یہ ہے، اصل جو پرابلم ہے، جو اصل مسئلہ ہے ہمارا وہ یہ کہ عدالتیں کسی قانون کی تعبیر کیسے کرتی ہیں. اب قانون اسلامی اصولوں پر مبنی بن گیا ہو، مسودہ اسلامی قانون سے ماخوذ ہو، پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا، لیکن جب وہ قانون بن چکنے کے بعد عدالتوں کے سامنے آتا ہے، عدالتیں اس قانون کی تعبیر کیسے کرتی ہیں، وہاں اصل مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. اچھا خاصا اسلامی قانون سیکولر بن جاتا ہے. اس لیے ہمیں اس پہلو پر